جو لوگ جاتے ہیں رسول اللہ کے در انور پر، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں سنہری جالیوں کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے، اور اگر ہمیں چھٹی مل جائے تو سنہری جالیوں کو ہم چاہ نہیں لیں۔ ہمیں اگر حکومت سعودیہ اجازت دے حکومت خضرہ شریف کو بوسہ دینے کی، تو ہم اس کا بوسہ لینے کو اپنی سعادت سمجھے اور اوپر چڑھ کے اس کو جفیاں ڈالیں اور بوسہ لیں۔ یہاں اتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے اس طرف نہیں جاتے، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ وہ کہیں سے آتا ہے تو اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے۔ کسی محفل میں اعلان ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، بال مبارک، اس کی زیارت کرائی جائے گی، کتنا بڑا ازدحام اور رش ہوتا ہے۔ کیا اتنا رش ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے منہ مبارک کا دیدار ہوگا، دور دور سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو نسبت ہے کہ یہ منہ مبارک کے مصطفیٰ ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، ایک نسبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم مدرس دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد گرامی، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، منہ مبارک تھا۔ اس کی زیارت وہ سال کے بعد کرواتے تھے ربیع الاول میں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے آپ کو پتا ہوگے ہر دور میں نہیں یہ ایسے ہی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ رسول اللہ کا بال مبارک ہے بھی یا نہیں، ایسے ہی صوفی صاحب نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے اور زیارت کراتے ہیں۔ یہ بات شاہ عبد الرحیم تک پہنچی۔ میرا خیال ہے جتنے لوگوں کے پاس تبرکات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے، شاید اتنا یقین، اتنا جذب اور اتنی پختگی کسی کے پاس ہوگی جو شاہ عبد الرحیم کے پاس ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن میرے آقا کا معجزہ ہے کہ جہاں رسول پاک تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، دھوپ میں حضور نکلتے تو بادل سایہ کرتے تھے۔ اور اگر یہ بات رسول اللہ کا ہے تو تم اس کو دوپہر کے وقت دھوپ میں کرو، اگر اس بات کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا تو پھر مان لینا کہ رسول اللہ کا منہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بادلوں نے سایہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ ایسے ہم نے کسی کا بال پکڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے، بڑا رش لگا کہ آج دیکھا جائے گا کہ یہ بال پر بادل سایہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک تھا اس کو اس الماری سے، اس سیف سے، اس محفوظ مقام سے نکال کے جب دھوپ میں کیا گیا تو بادلوں نے سایہ کر دیا۔
جو اعتراض کرنے والے تھے منکر تھے وہ بھی مان گئے کہ واقعی بادل سایہ کرتے اور یہ واقعی بات رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ. بالکل اسی پر آپ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، وہ اس سے بھی ہے. ہم رسول پاک کے نالین مبارک کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں. جو نسبت ہے کچھ دستار میں سجاتا ہے، کچھ سینے پر سجاتا ہے، کوئی اپنی دکان میں گھر میں بیٹھک میں لگایا ہوتا ہے، یہ رسول پاک کی نسبت ہے، حضور کے نالین پاک کا نقشہ ہے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ساتھ ہم عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ایسے ہی ہے سبحان اللہ کہ جو رسول اللہ کی نسبت ہے اس سے تو ہماری عقیدت اور احترام اور اس کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی پورا ہے، بڑا ہی پختہ ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہ ساری رسول اللہ کی طرف منسوب یادیں، یادگاریں، اس میں ایک نسبت ہے، قطعیت نہیں ہے. قرآن شریف میں نہیں آیا کہ یہ حدیث پاک میں بخاری میں مسلم میں نہیں ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر فلاں بندے کے پاس جو چیز ہے وہ رسول پاک کی ہے. وہ منسوب ہے، لکھا بھی ہوتا ہے منسوب الی رسول اللہ. ہر یادگار میں آپ واپسی مسجد جائیں نا تو وہ جو دروازے کے اوپر یادیں ہیں رسول اللہ کی، جبہ مبارک ہے، دستار مبارک ہے، قمیض مبارک ہے، وہ لکھا تھا منسوب. یہ منسوب ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو اس کے میں لگا ہوں جو منسوب نہیں ہے بلکہ قطعی ہے، پکی ہے، پختہ ہے، یقینی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ یہ ہے قرآن کریم، وہ یہ ہے قرآن شریف جو رسول پاک کے قلب انور پر نازل ہوا ہے. میں 8ویں 9ویں دفعہ گیا تو مجھے گلا ہی رہا آدمیوں سے کہ یار یہ قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے نیچے رکھ دیتے ہیں صاحب کے اوپر، پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ جو یہ کرسی پڑی ہوتی ہے، چیئر پر، اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، وہاں جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. کوئی لیٹ کے پڑھ رہا ہے، کسی کی ٹانگیں اوپر ہے تو پڑھ رہا ہے. لیکن اس دفعہ یہ بات ایسے میرے دماغ کے اندر اڑ گئی کہ یار بے ادب یہ نہیں کرتے یا ہم نہیں کرتے، یہ کم از کم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے 24 گھنٹوں میں سے 2 2.5 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہ ان کا علماء کی تربیت ہوگی، اجازت ہوگی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑا ادب کرتے، بہت احترام، غلام میرے بیٹا خوشبو لگائی ہے اور وہ اوپر پڑا سیف کے اوپر رکھا ہوا ہے، انگیٹھی کے اوپر رکھا ہوا ہے، بس اس کو نہ پکڑنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ سنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ سمجھنا ہے. ادب بڑا کرتے، ادب بڑا کرتے، اور اتنا ادب کرتے، اتنا ادب ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں. اور مسجد نبوی میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، میں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے عید کی نماز میں پڑھی ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے رات کو 12 بجے مسجد میں داخل ہونا پڑتا ہے. 1:30 بجے مسجد کے اور بعد کے سارے دروازے بند ہو جاتے، اتنا رش اندر ہو جاتا ہے، باہر ہی پھر لوگ رہتے ہیں. عید کی نماز 7 بجے ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے والے کتنے بجے آئے؟ رات کو 12 بجے آئے. عید کی نماز کب ہو رہی ہے؟ صبح 7 بجے. اور مدینہ مسجد میں عید کی نماز 7:15 یا 7:30 ہے. تو نماز پڑھنے والے کتنے بجے آئے؟
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے عید والے دن، عید کی رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 20 لاکھ بندہ اگر مسجد میں ہے تو 15 لاکھ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر 30 لاکھ بندہ مسجد میں آتا ہے تو 20 لاکھ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور پھر مجھے اتفاق ہوا ہے یہ جو دو مسجدیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف، وہاں پر تو چونکہ موومنٹ زیادہ ہوتی ہے، آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے جائے نماز اس طرح کے جہاں ڈیگ لگا کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ ڈیگ پیچھے بنی ہوتی ہے تو تلاوت کرنے والے کبھی ڈیگ لگا لیتے ہیں۔ جس طرح زیادہ دیر بیٹھنا ہے وہ تو ایسے تو نہیں نہ بیٹھ سکتا، تو کبھی ایسے ہوگا، کبھی ٹانگیں سیدھی کرے گا، کبھی کیسے کرے گا، تو انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، ان دو مسجدوں کے علاوہ پچھلے سال پچھلی دفعہ میں جب گیا ربیع الاول میں تو وہ ٹیکسی والے نے ہمیں جبل کعبہ کی طرف اتار دیا اور جہاں اترے تو ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، میں کہا یہاں مسجد القعقی مسجد کی طویلہ تھا قعقی، ان کی مسجد کے اندر گئے، یہ جو پہلی صاحب ہے پوری، یہاں صوفے لگے ہوئے، صوفے ٹیکیاں بنی ہوئی ہیں، اس پر کوشش ہوئی ہوئی ہے، اور ظہر کی نماز کے وقت دیکھا ربیع الاول تھا، رمضان نہیں تھا، وہ ساری کرسیاں اور سارے صوفے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ مستقل بنیادوں پر تھے، پکے پکے فکس کیے ہوئے تھے کہ یہاں قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری جب بیٹھیں گے تو بیٹھے بیٹھے تلاوت کرتے تھک جائیں گے تو پیچھے ٹیک لگا لیں، ٹیک لگا دیں گے، تاکہ سیدھی کر لیں گے، تاکہ قرآن پڑھنے میں تھکاوٹ رکاوٹ نہ ہو۔ آپ چلے جائیں جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں، میدان احد، میدان احد کی مسجد، پہلی پوری صف آدھی سے زیادہ صوفے بنے ہوئے، بڑے آرام سے تلاوت کرنے والے کی ایریا میں ٹیک لگی ہوئی ہے، یہاں ادھر بھی ٹیک ہے، تلاوت کر رہا ہے، ادھر کو بیٹھتا ہے، کبھی ادھر کو بیٹھتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے، کبھی آگے ہو جاتا ہے۔ یعنی تلاوت کرنے والوں کے لیے بیٹھنے کا آرام دہ انتظار، اور یہاں پاکستان میں عاشقوں کی برباد، لیکن قاری قرآن کوئی نظر، تلاوت کرنے والا کوئی نظر، اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، رسول اللہ کہیں گے اے میرے رب، إِنَّكُمْ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن پڑھنا، اور وہاں جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ جو دولت کی، مال کی، عزت کی اور عوام کی اس طرح فلو بنا ہوا ہے، اس کا ایک سبب قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور یہ تو آج سے شروع نہیں کی، میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول پاک اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ باہر بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے، آپ نہیں آئے، کافی وقت گزر گیا، حضور تشریف لائے، یا رسول اللہ کیا وجہ تھی آپ اتنی دیر گھر میں لگا کے آئے، ہم آپ کے انتظار کر رہے تھے؟ تو میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک منزل رہتی تھی، اور میں نے ارادہ کیا
آخری منزل رہتی تھی میں نے ارادہ کیا کہ ختم کر کے ہی اٹھوں گا. چنانچہ میں آخری منزل ختم کر رہا تھا اور وہ ختم کر کے آپ کے پاس آیا. یعنی ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھتے. اچھا صحابہ کی اگر آپ بات کریں تو جو سب سے زیادہ قریب رسول اللہ کے ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ساری رات قرآن پڑھتے, ساری رات قرآن پڑھتے. پھر فاروق اعظم ہے جناب ابو بکر صدیق ساری رات قرآن پڑھتے آہستہ آواز میں. فاروق اعظم تلاوت کرتے اونچی آواز میں. تیسرا نمبر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے. ایک دن آپ نماز کے لیے کھڑے پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی. اور پھر میں نے آج پڑھ رہا تھا کہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے مسجد حرام میں ایک ہی مجلس میں 4 بندے جنہوں نے پورا قرآن ختم کیا. اس میں حضرت سیدنا امام اعظم و خلیفہ دوسرے نمبر پر ہے اور حضرت سیدنا تمیم داری صحابی ہے. اتنا قرآن پڑھتے, اتنا قرآن پڑھتے, اتنا قرآن پڑھتے. بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ صحابہ کرام کی تلاوت قرآن اتنی بڑھ گئی کہ صبح سے شام تک تلاوت, شام سے صبح تک تلاوت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, منع کیا, فرمایا نہیں اتنی جلدی قرآن نہ, ایک رات میں قرآن نہ پڑھا کرو, 24 گھنٹے میں قرآن ختم نہ کیا کرو. یعنی منع کیا کہ یہ کوئی حرام یا ناجائز بات نہیں, اس وجہ سے نہیں منع کیا. منع اس لیے کیا کہ اتنا زیادہ قرآن پڑھنے سے دوسرے حقوق متاثر ہوتے. جس نے ساری رات پڑھنے سوئے گا نہیں, صبح ساری دیوی کیا کرے گا؟ صبح بھی قرآن پڑھے گا سارا دن, تو بیوی کے, بچوں کے معاملات کے, خاندان کے معاملات وہ کیسے چلائے گا؟ ایک صحابی نے اس کی رسول اللہ مجھے اجازت دے میں 3 دن میں قرآن ختم کر دوں. آپ نے فرمایا اگر کر سکتے ہو تو سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ 3 دن کی پابندی جو ختم کی رسول پاک نے, یہ اس لیے نہیں ختم کی کہ یہ منع ہے, اس لیے ختم کی, اس لیے پابندی لگائی تاکہ باقی معاملات متاثر نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری رات قرآن پڑھتے اور پھر آخری عمر میں آپ نے اپنے وقت کے 2 حصے کر کے آدھی رات قرآن کی تلاوت کرتے اور آدھی رات احادیث یاد کرتے. اور ایک کتاب لکھی ہے اسماء القرآن, کراچی کے طالب دین ہے فیضی صاحب, ظہور اللہ فیضی. انہوں نے لکھا کہ ایک عورت جس کے 3 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا علی, ایک کا نام تھا عبداللہ. اس عورت نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ تینوں جو ماں بیٹا ہے روزانہ ایک قرآن ختم کرتے, 10 پارے بڑا علی ختم کرتا, 10 پارے جو ہے چھوٹا ختم کرتا اور 10 پارے ان کی والدہ ختم کرتی. سبحان. رات کے 3 حصے کرتے, ایک حصہ چھوٹا بیٹا پڑھتا تلاوت قرآن, ایک حصہ جو ہے بڑا بیٹا پڑھتا اور ایک حصہ جو ہے آخری حصہ کی والدہ اٹھ جاتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی. والدہ بہت ہوتی, دونوں بھائیوں نے 15 پارے اپنے ذمہ لگا لیے. بڑا بھائی فوت ہو گیا اور وہ فوت ہونے کے قریب تھا, بیمار ہو گیا. اس نے پانی مانگا اپنے بھائی سے, وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی اور بھاگ کے پانی لے کر آئے تو کہا میں نے پانی پی لیا ہے. کہا آپ نے پانی پی لیا ہے, یہاں تو گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, پانی کس نے پلایا؟ کہا مجھے جبریل نے پانی پلایا اور جبریل نے مجھے کہا ہے کہ آپ اہل اللہ میں سے ہیں اور آپ لکھے گئے اللہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. اور جو بات میں ساتھی ہے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ عمر پر
اور سب سے زیادہ جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ ان لوگوں کی تلاوت